وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہی کرامت جو وہ بیماری والی کہی، ایک عورت آئی اور کہا کہ حضور میرا بیٹا دیکھتا بھی نہیں ہے، دیوانہ بھی ہے اور پاگل پڑا کرتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ سرکار نے ہاتھ پھر سر پہ رکھا، کہا کہ میں اب ایسا نہیں کرے گا۔ ہاتھ سر پہ رکھا، شرم اللہ ایسا اچھا ہو گیا، ایسا ادب سے بیٹھ گیا جیسے برسوں کی محبت ہو، ادب ہو، اور آنکھوں سے روشنی بھی آ گئی، روشنی بھی آ گئی۔ ارے نکلی ہوئی آنکھ اچھی ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی کیا بات کریں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں کہیں لگا، آپ کی آنکھ کا ڈھیلا بار آ گیا۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ حضور کی نام پر، حضور کے قدم پاک پر جان دے دیتے تھے۔ یہ میرے اور تمہارے جیسے تھوڑی خیالوں والے تھے، ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیوں، کیا جیسے آج کچھ لوگ کر رہے ہیں کیا۔ فوراً حضرت قتادہ آئے آنکھ کا ڈھیلا لے کر، کانپتے ہوئی آنکھوں سے خون جا رہا ہے، ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے۔ کہا حضور یہ میری آنکھ نکل گئی، ہائے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو لیا، وہ چھید کے اندر جہاں سے آنکھ نکلی تھی آنکھ رکھی، ہاتھ سے تھوڑا سا دبایا، وہ کہا قتادہ کہاں نکلی ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ ایسی اچھی ہو گئی جیسے کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آنکھ سے یہ آنکھ میں روشنی بھی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور تمہارے آقا کریم ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ تو خیر، اللہ پاک آپ کو اور مجھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے اولیاء کرام کی، اور پیروں کے پیر دستگیر غوث جیلا محبوب سبحانی کی محبت دے، ہند کے ولی کی محبت دے۔ آپ جس بھی خاندان میں مرید ہو، جس سلسلے میں بھی مرید ہو، آپ کو بھی اللہ پاک آپ کے پیر و مرشد کے، آپ کے داداؤں کی محبت دے، آپ کے جد کی محبت دے۔ بس محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور وفا ایک سے، اس کے وفا میں ساری سب وفا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس نام کو زیادہ سے زیادہ جپو، وظائف کرو، اور اسی نام کو ہم کہتے ہیں صلی اللہ محمد، درود پاک۔ بسم اللہ کلمہ اور درود پاک کا ورد رکھو۔ ہمیں ہمارے بزرگوں سے اور 2 انعام ملے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، اس کا بھی ورد رکھو۔ اور اگر آدمی چاہے نا تو صرف ایک ہی نسبت میں اللہ اس کو مل جاتا ہے، مگر پہنچانے والا ایسا ہو۔ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے میں ختم کروں۔ حضرت مولانا روم اور حضرت شمس تبریز کا قصہ مختصر کہہ رہا ہوں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا شمس تبریز نکلتے تھے مدرسے کے بچے، جب چھوٹتے تھے تو سب بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ کھلاتے تھے، کبھی مونگ پھلی، کبھی دال وغیرہ، چنے وغیرہ۔ اب نکلنے کا، مدرسے کا وقت ختم ہوتا نا تو سارے بچے اس کے انتظار میں رہتے کہ حضرت محضوب کب آئے۔ تو ایک مرتبہ مولانا روم نے تھوڑا جھجک کیا اور کہا یہ فقیر آ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہا کہ بھائی تھوڑے دیر سے آؤ، بچے کا دل نہیں لگتا، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے اس کی طرف محبت سے ایسے دیکھا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے، اور کہا اچھا آپ کا بھی دل نہیں لگے گا؟ سبحان اللہ۔
وہ کہتے ہیں نا آنکھوں سے پلا دی، ایسے دیکھا بس مولانا روم کیفیت میں اس میں انداز میں وہ اسی انداز میں چلتے رہے. پھر بلاتے گئے، مدرسے تک آتے رہے. ایک مطلب مدرسے قریب بیٹھے، اندر تھوڑا جہاں تھوڑا پانی کا تالاب وغیرہ تھا، اور مولانا روم نے کہا اچھا کچھ چائے پئیں گے، کچھ میٹھا کھائیں گے، ہم لاتے ہیں آپ کے لیے. کچھ لینے گئے تو حضرت کی کتاب مولانا روم صاحب کی سرکار کی وہ لکھی ہوئی پڑی تھی. پہلے تو کتابت کرتے تھے ہاتھوں سے، ابھی تو کمپوزنگ آ گیا. خیر تو آپ نے جو ہے ہاتھ کا ایسے اشارہ کرا اور تالاب میں پھینک دی. مولانا روم آئے، کچھ مٹھائی کچھ میٹھی چیز لے کے دکھا رہے یہ کیا ہو، یہاں میری کتابیں پڑی تھی. بولے ہم نے تو پھینک دی، پانی میں بہا دی. ارے بولے میرے کئی برسوں کی یہ تھا وہ تھا محنت تھی. بولے اس میں کیا گھبراتے ہیں، لاؤ نکال دیتے ہیں. نکالا تو پانی سے بھیگی ہوئی کتاب آنی چاہیے نا، عقل یہ کہہ رہی ہے اور عشق کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا. حضور نے اسے تھپکی مار مار کے دی، اندر سے مٹی نکل رہی تھی. سبحان اللہ، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. جب ہو جاتا ہے تو پھر ہوش نہیں رہتا، پھر وہی دکھائی پڑتا ہے، پھر اسی ہی کے نغمے گائے جاتے ہیں، پھر اسی کی دھوم سوار رہتی ہے. بس تو ساری سب دھنوں کی دھن، سب عشقوں کا عشق کا سردار جو ہے، ساری رحمت و نعمتوں کا سردار جو ہے وہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے حبیب ہے. بس اس کے عشق میں گم ہو جا. یا محمد یا محمد یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بس پھر دیکھو دنیا کیسی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. انشاءاللہ ایسے دیوانے بن جاؤ کہ قبر کی بھی کوئی فکر نہیں. حدیث میں آتا ہے نا کیڑے آئیں گے، مکڑی آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک دوسری پسلیاں ایک دوسری پسلی میں گھس جائے گی، عذاب ہوگا. قرآن کہتا ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. حق ہے، حق ہے، حق ہے. مگر ہم ایسے ہو جائیں کہ قرآن جس پہ نازل ہوا اس کے ایسے وفادار و عاشق ہو جائیں تو پھر کیڑے مکوڑے نہیں، کملی والے قرآن جس پہ نازل ہوا وہ ہماری قبر میں جلوہ نما ہو جائے. اور سوال و جواب سے پہلے، سوال و جواب کے بعد سرکار کی زیارت ہو جائے. اور جس کو سرکار کی زیارت ہوئی قبر میں، بیڑے پار ہیں، مشکلات حل ہے آخرتوں کی. اور دنیا کے اندر بھی یہ محبت کا صلہ ملتا ہے، محبت کا صلہ ملتا ہے. ایک ہی لائن میں بتاتی ہوئے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی، باقی زیادہ کچھ نہیں کہتا. میرے پاس کچھ نہیں تھا اور نہ ہے دنیا کی دولت جیسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، کار کڑی ہے، بنگلے ہے، یہ ہے وہ ہے. مگر میرے پاس درود و سلام کا وظیفہ ضرور ہے. اور اللہ کے فضل سے اسی وظیفے کے صدقے 2 مسجدیں تیار کروائی. مسجد پنجتن پاک اجمیر شریف دہرائی، اور مسجد آل رسول پیر حبیب اللہ. میرے نام کی نسبت جوڑی ہے میں نے، ورنہ نام تو ہے مسجد آل رسول. اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ بھی دعا کریں، تیسری کا ارادہ ہے احمد آباد میں بناؤں. اور تیسری کا ارادہ ہے، اور ایسا بھی ارادہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم کا گھر بھی بناؤں انشاءاللہ تعالی. تو بس اس امید سے کہ اللہ کے محبوب، اللہ والوں کی، بزرگوں کی ہمیں محبت نصیب ہو. اور اس سے پہلے ہم ہمارے ماں باپ سے، گھر والوں سے، اڑوس پڑوس سے وفاداری کرنا سیکھ جائیں، اور ہم سرکار کی سنتوں میں رہنا سیکھ جائیں. چہرے پہ داڑھی آ جائے، سر پہ امامہ آ جائے، اور ہاتھ میں تسبیح آ جائے. ہم اس شہنشاہ، اس تاجدار کے ملنگ ہو جائیں جس کے
سارے جہاں کے ملم گیت گاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ ہے ذات محمد رسول اللہ۔ خیر، آپ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں محبت کی روشنی، علم کی روشنی، عمل کی روشنی، ہدایت کی روشنی، تڑپنے کی، رونے کی روشنی عطا فرمائے اس کی یاد میں۔ اور اللہ کے محبوب غوث پاک، خواجہ خواجہ اور تمام بزرگان دین آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اس امید سے اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، خیریت میں رہے۔ اپنے بال بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، کسی کا دل نہ توڑے گا، یہ وعدہ کرتے ہوئے